فائنل ریفیوج, ناٹ اونلی فائنل, دا اونلی ریفیوج اللہ کے پاس. اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے, تمہیں پناہ دینے والا ہے, اور اس نے تمہارے لیے جو کتاب دی ہے اسے پڑھو. یہ نہیں پڑھو گے تو اس کی پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ اس آیت سے مفہوم نکل رہا ہے. آج ساری دنیا میں مسلمان بے یار و مددگار, 170 کروڑ مسلمان, انہیں کوئی جائے پناہ نہیں. ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان صبح و شام آنسو بہا رہے ہیں, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اتلو وتلو, اور پڑھو تم ما اوحی الیک من کتاب ربک, اپنے رب کی کتاب میں سے جو وحی کی گئی اسے پڑھو. آج ہم اس عظیم الشان ہستی جو اپنے باہوں کو پھیلا کے انسانیت کو اپنی پناہ میں لیتی ہے اسے دور ہو گئے, قرآن کو دور کرتے. آج ہر گھر میں صبح و شام سسکیاں ہیں, پریشانیاں ہیں. حضرت گرامی, ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کامیاب تجارت, ہر آدمی چاہتا ہے کہ کامیاب تجارت ہو. کامیاب تجارت کا مطلب جس میں نقصان ہی نہ ہو, نو لاس والی تجارت, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی لاس نہیں ہونا. ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا. دنیا میں جتنے بزنسز ہیں پروفٹ لاس چلتا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تجارت ایسی ہے, اور پیس ٹائم تجارت. ایک اور مقام پہ وار ٹائم تجارت کا, یعنی جنگ کے زمانے میں جو تجارت ہے اس کا تذکرہ کیا. اس کا اس وقت محل نہیں ہے, اس وقت پیس ٹائم تجارت کا محل ہے. پیس ٹائم تجارت کے 3 انویسٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارت لن تبور. آخری آیت ہے, آیت کا آخری ٹکڑا ہے یرجون تجارت لن تبور. یہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. there is no loss in the business, کوئی لاس نہیں ہے. اور 3 چیزیں کیا ہیں اس کی؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, صبح و شام تلاوت کرتے رہتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھتے ہیں, دن کے 5 وقت کی نماز. انتہائی مشکلات ہو, انتہائی ناگوار حالات ہو, مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اور وَأَنفَقُوا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, سرًا وعلانیہ, کھلے اور چھپے, چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں, کھلے عام بھی خرچ کرتے ہیں. ایسا کہ لوگ دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں, ایسا بھی خرچ کرتے ہیں. داہنے ہاتھ کو دیں تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں, ایسا بھی خرچ کرتے ہیں. یہ 3 انویسٹمنٹ بتائیں. اگر یہ 3 تمہارے اندر اگر ہیں آج کی تاریخ میں, مبارک ہو, آپ کی تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ دنیا میں نہ آخرت. کتنے بزنسز, مسلمانوں کے بڑے بڑے بزنسز اچانک دھڑام سے گر جاتے ہیں. لوگ اس کے دنیاوی تجزیے کرتے ہیں, دنیاوی تجزیے, لیکن اصل تجزیہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ان کی زندگیوں سے غائب ہو جاتی ہیں, بزنس دھڑام سے اتر جاتا ہے. قرآن چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو دیوار پہ مار دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, ڈیکوریشنز میں خرچ کرتے ہیں, انٹیریئر ڈیکوریشن میں خرچ کرتے ہیں, اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. دیکھتے دیکھتے اللہ کی لعنتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں, بزنس دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ 3 چیزیں اہم ترین ہیں. یہ دنیاوی بزنس ہے,
اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتلون کتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت پڑھنا الگ بات ہے، تلاوت کا حق ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ ایک واقعہ، حالانکہ 3 واقعات لایا تھا، وقت ہی سے گزر رہا ہے۔ ایک واقعہ اللہ تعالی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ دیکھیے کہ کیسے حق ادا کیا ہے لوگوں نے، اور ہم کیسی جانوروں کی زندگی گزارے ہیں۔ برا مت مانیے ہماری زندگی جانوروں کی، اس لیے کہ قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کی دی ہوئی صفت کلام کا تعلق، اللہ کی دی ہوئی صفت بیان کا تعلق اللہ کے کلام سے ٹوٹ گیا۔ جانوروں کی زندگی، وہ کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑا سیاستداں ہو، پرائم منسٹر ہو، لیکن صفت بیان سے صفت کلام کا تعلق ٹوٹا، وہ جانور ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو عثمان بن نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے 1 ہفتے کے مہمان بنے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا ابو ہریرہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور بیوی نے تلاوت شروع کر دی، ابو ہریرہ آرام فرمائے۔ اور جب بیوی نے تلاوت کی، تلاوت کرتے کرتے جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام کو جگایا اور وہ تلاوت کرنے لگے، اور ابو ہریرہ کی بیوی آرام فرمائی یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری رات گھر قرآن مجید سے گونجتا رہا۔ مسلمانوں سوچو اپنی راتوں کے بارے میں، اپنی راتوں کے بارے میں۔ تم ایک سیل فون پہ مصروف، بیوی دوسرے سیل فون پہ مصروف، بچہ ایک سیل فون پہ مصروف، پوری رات شیطان کے آغوش میں گزر جاتی ہے۔ اور قرآن کا حق ادا کرنے والوں نے ایسے ادا کیا، رات بھر گھر میں قرآن کی گونج رہی۔ کبھی ہم نے ایسا اپنے گھر کو سجایا ہے؟ یہ ہے حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کرنا۔ یہ آئندہ دنیا کی حد تک ہی رہے گا، ہماری داڑھیوں پر، کپڑوں پر، نمازوں پر۔ قیامت میں جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تلاوت قرآن کتنی، جب پتا چلے گا یہ ہماری مالداریاں، یہ ہمارے عہدے، یہ ہمارے سماج میں عزت کا مقام سب ڈھیر ہو جائیں گے اگر ہمارے دامن میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ کتنی دور ہیں ہم لوگ اس قرآن کی تلاوت سے۔ ابو ہریرہ نے گھر کو ایسا سجایا، رات کی کیسی تقسیم کی، میں کچھ پڑھوں گا، بیگم تم کچھ پڑھو، اس کے بعد غلام تم کچھ پڑھو، رات پوری قرآن پڑھتے پڑھتے گھر میں قرآن کی گونجی رہے بس۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایسی عظیم الشان دولت ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا والے جتنی چیزیں جو جمع کرتے ہیں ان تمام سے بہتر ہے یہ قرآن مجید۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ اب تم اپنی نگاہوں کو ان کی طرف نہ اٹھاؤ جن کو ہم نے دنیا کی تمتع کے لیے کچھ دے دیا ہے۔ اب تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے دنیا کی تمتع کے لیے، دنیا کے مزے کے لیے ہم نے کچھ دے دیا ہے۔ لا تمدن عینیک، اب تمہاری نگاہ ان کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس یہ عظیم الشان دولت ہے قرآن مجید۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے حصول رزق کے لیے تگدو نہ کیا جائے۔ لا تمدن عینیک کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والے کو ترجیح مت دو غریب کے مقابلے میں۔ پیسے والوں کو دیکھ کے دل میں رشک نہ کرو، پیسے والوں کو دیکھ کے یہ نہ دل میں بات آئے کہ مالک مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، یہ نہیں ہو، اس سے کہ تمہارے پاس عظیم الشان دولت ہے قرآن مجید۔ عام طور پہ نگاہ اٹھتے ہی اگر کوئی مالدار آتا ہے یا کوئی سج دھج کے آتا ہے، یہ عام طور پہ یہ رواج ہمارے معاشرے میں ہو ہی گیا ہے کہ ایک شادی میں جا کے میں بھی اپنے بچے کی شادی ایسی کروں گی، ہے یا نہیں؟ وہ نالائق سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے دوسرے نوجوان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں بھی ایسے ہی شادی کروں گا۔ ایسی خواہشات مت رکھو۔ نو کمپیریزن، نو کمپٹیشن دنیا والوں سے، اس لیے کہ تمہارے پاس عظیم الشان دولت ہے، وہ ہے 7 بار بار ریپیٹ ہونے والی آیتیں اور قرآن عظیم۔ اب یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ ہمارا دل چونکہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دلدل دنیا میں ہمارا حافظ بھی ڈوبا ہوا ہے، ہمارا نیکوکار بھی ڈوبا ہوا ہے، سبھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی للچائی ہوئی نگاہیں کسی دولت ہی کو دیکھتی ہیں، دل میں دولت ہی کی انگڑائی ابھرتی ہے۔ یہ ہماری دنیا ہے، لیکن آخرت میں پہنچیں گے تو قرآن حکیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس لیے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی مرے گا، وہ بڑے حضرت ہیں وہ بھی مریں گے، تھوڑا سا وقت آگے پیچھے سبھی کو پہنچنا ہے، لیکن اصل قیامت ہے۔ دیکھیے قیامت میں ایک مالدار ترین آدمی پہنچا، بہت مالدار، زندگی کے ایک ایک لمحے میں کروڑوں کمایا۔ ایسا سنتے ہیں کہ کچھ لوگ سیکنڈ میں لاکھ روپے، کروڑ روپے کماتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ ایسے دنیا میں لوگ ہیں سیکنڈوں میں 1 کروڑ روپے کماتے ہیں، اور کسی گھنٹے میں اتنے پیسے نہ ملے تو بے چین ہو جاتے ہیں وہ لوگ، کیوں نہیں ہوا؟ ایسا آدمی مر کے اللہ کے پاس پہنچا، اور ایک انتہائی پھٹیچر آدمی 2 روٹی کھانے کے لیے محتاج، لیکن اس نے نماز اور قرآن سے ربط رکھا، لیکن 2 روٹی کھانے کا محتاج۔ دونوں اللہ کے پاس پہنچے۔ مالدار کا کیا حشر ہوگا دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
آخرت میں مالدار ترین آدمی، ظالموں کا حال یہ ہوگا کہ ظالم کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام دولت اور اس کے برابر مزید دولت اسے اللہ کے لیے، اسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ کروڑوں روپے کی بینک بیلنسز، ریئل اسٹیٹ، تمام کی تمام، اور بھی اور مالک ڈبل لے لے، مجھے اس عذاب سے چھوڑ دے مالک، یہ اس کا حال ہوگا۔ چھوڑ دے بس، یہ مال میں نے کمایا ہے، اس کا ڈبل چاہیے مالک، لے لے، لیکن یہ عذاب سے چھوڑ دے۔ لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، آخرت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مالک لے لے، لے لے، مجھے چھوڑ دے، یہ جلنا مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ پریشانیاں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں، میں تو ایک لمحہ اسی کے بغیر دنیا میں زندگی بھی نہیں گزارا، مالک بچا لے، میری پوری دولت لے لے، بچا لے۔ نہیں بچایا جائے گا اسے۔ دوسری طرف ایک پھٹیچر، 2 روٹی کھانے کا محتاج، لیکن ریگولرلی نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا اور تلاوت کرتا رہا، راتوں میں تلاوت، دن میں تلاوت کرتا رہا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچا۔ جو ہی پہنچا اس کے ساتھ 2 لوگ آ گئے۔ ایک نے کہا مالک میں روزہ ہوں، میں نے اسے دن میں کھانے سے اور شہوتوں سے روکا رہا، مالک اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے میرے مولا۔ دوسرا آئے گا، مالک میں قرآن مجید ہوں، یہ راتوں میں اس کو میں نے بستر سے رو کے رکھا، نیند سے رو کے رکھا، مالک اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما میرے مالک۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر دے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہاں پتہ چلے گا قرآن مجید کیا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ رشتہ و پیوند کوئی کام آنے والے نہیں ہے، اس سے ڈبل ٹربل جو کچھ دنیا میں دے دے، لیکن آخرت کے عذاب سے ایک لمحہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑا ہو جائے گا، مالک راتوں میں پڑھتا تھا، نیند سے میں نے اسے دور رکھا، بستر سے دور رکھا، میری سفارش قبول فرما۔ اس مقام پہ سمجھ میں آتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تمہاری نگاہ اس مالدار کی طرف نہیں ہونی چاہیے اب جن کو ہم نے دنیا کی کچھ زندگی عافیت دے دی۔ بتائیے، شفاعت کرنے والا قرآن ہمارے ساتھ نہ ہو، شفاعت کرنے والا روزہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ داڑیاں ہم کو جنت میں لے جائیں گی؟ ہمارا مسلمان کہلوانا جنت میں لے جائے گا؟ قرآن مجید سے اتنی دوری کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے دنیا میں، اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے ان الذین یتلون کتاب اللہ، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، پھر واقاموا الصلاۃ، اس کے بعد قرآن میں، پھر وہ آیت میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پہلے قرآن پڑھو پھر نماز۔ حضرات گرامی، قرآن نہیں پڑھے کیا ہوتا؟ جو کہ ہم کر رہے ہیں نا، نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوتا؟ میں صرف وقت بہت تنگ ہے، 2 باتیں اس معاملے میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید سے ہی عرض کرتا ہوں۔ بڑے بڑے سیل فون ہاتھ میں، شاندار ڈریسنگ، گاڑیاں شاندار،
زندگی ویران. دیکھو تو سیل فون ₹1,00,000 کا ہے, گاڑی 50 لاکھ کی ہے, زندگی ویران ہے. کیا تف ہے اسی زندگی پر. ہم نے اپنے والد کو دیکھا تھا, 2 وقت بڑی مشکل سے کھانا تھا وہ, لیکن اطمینان سے کیا خوشحال زندگی تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھا. میرے والد کو میں نے دیکھا, لیکن وہ جنریشن کے تمام لوگ قانع, قناعت پسند. آج سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن گھروں میں ویرانی ہے, دل کی دھڑکنیں ہیں, ڈاکٹروں کی بل ہے, صبح شام بی پی کا اوپر نیچے ہونا ہے, عین جوانی میں شوگر کا آ جانا ہے, یہ سب کچھ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جو ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, تنگ, دنیا کی زندگی تنگ. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, انتہائی تنگ زندگی ہوگی. اور جب قیامت میں اٹھے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا, اندھا, بلائنڈ. قیامت میں اپنے رب سے کہے گا, قال ربی, اے میرے پروردگار, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, آج تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا میرے مولا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا, واٹس ایپ کا ایک میسیج نہیں چھوڑتا تھا, ایک ویڈیو نہیں چھوڑتا تھا, ہر چیز میں آنکھوں سے دیکھتا تھا, آج اندھا کیوں اٹھایا میرے مالک, کیوں اٹھایا آج اندھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, جب میری آیتیں تیرے پاس آئی تو تو نے اسے بھلا دیا, آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جا رہا ہے. گیٹ لاسٹ, بلائنڈ مین گیٹ لاسٹ. پوری زندگی گزری, قرآن 2 یا 3 دفعہ نہیں پڑھے تم, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں, ہمیں بھلا دیا. دنیا کی زندگی تنگ, سب کچھ ہے, لیکن وحشت ہے. میاں بیوی دونوں وحشت میں ہے, بات کر رہے ہیں, وحشت میں ہے. آج ذرا پالپیٹیشن بڑھا ہوا ہے, آج ذرا بی پی, میاں بول رہے ہیں آج میرا بی پی بڑھا ہوا ہے. ارے شوگر چیک کرے کیا, نہیں آج میرا پالپیٹیشن ہو رہا ہے. لاکھوں روپے, کروڑوں روپے بینک میں ہیں, ایک سے ایک مکانات ہیں. سائیکالوجیکل بیماریاں تو الگ ہیں. آج کل مسلمانوں میں اتنی بڑھ گئی ہیں سائیکالوجیکل بیماریاں, بے انتہا سائیکالوجیکل بیماریاں. ہماری عورتیں, کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے دیکھیے, لائنوں میں پورے برقعے کی عورتیں دکھائی دیں گی. کیوں؟ قرآن مجید سے دوری. معیشتاً ضنکا, تمہاری زندگی تنگ و بند ہے. کھانے سے پہلے ہتھیلی بھر گولیاں کھا رہے ہیں, بینک میں کروڑ روپے ہیں. معیشتاً ضنکا, ہر 2-4 دن پہ ایمبولینس کو فون کر کے بلایا جا رہا ہے. معیشتاً ضنکا. بچے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے, دل کے پھوڑے بن گئے ہیں. معیشت ضنکا. یہ ہماری زندگی کی داستانیں نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے ہماری آیتوں کو سے روگردانی کی, کبھی ہماری قرآن کو پکڑ کے پڑھا نہیں. زندگی تنگ بند, اور قیامت میں آ گئی تو یہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی, اندھے ہو جاؤ گے تم. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے,
قرآن کریم چھوڑ دینے سے آدمی کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی، گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز ختم ہو جاتی. جیسے ایک شاندار شادی کو دیکھ کے ویری گڈ سمجھتا، دیکھ تمیز ختم ہونے کی وجہ ہے یہ. تمیز ختم ہو گئی، ارے کیا شاندار شادی ہے بول رہا، مسلمان بول رہا ہے شاندار شادی، بھئی کیا شاندار تلاوت ہے نہیں بول رہا، کیا شاندار اسلامی بات ہے نہیں بول رہا، ارے کیا شاندار بینڈ ہے بھئی، کیا شاندار گانا ہے بھئی. کیوں؟ اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی. کیوں ہوا؟ قرآن سے دوری. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جو کوئی ہمارے قرآن سے، ہمارے ذکر سے غفلت برتے گا، اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو وارد کر دیتے ہیں، ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اسے برائیوں کے سے کام کرواتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ گڈ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. ارے میں تو ہدایت پہ ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، آئی ایم ڈوئنگ دا گڈ. جیسے جو اب پوری نماز کو ابھی آ رہے ہیں نا لیٹ، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں ہے کہ ویری گڈ، بہت اچھا ہے، یہ تقریر سے بچ جا رہے ہیں، ویری گڈ. یہ شیطان ہے، یہ وہ بتاتا ہے کہ ویری گڈ، تم جو عمل کرو ویری گڈ. کیا سنتے جی اس کو؟ جاؤ نماز سے 10 منٹ پہلے جاؤ، جا کے 2 ٹھونگے مار کے آ جاؤ. ارے واہ کیا نماز پڑھی، باہر جا کے بولے جمعہ کی نماز میں نے پڑھ کے آئی. یہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب آدمی قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگیوں سے، ہم خود اچھے اور برے کی تمیز کھو چکے ہیں. پورا معاشرہ آج برائی کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور کوئی برائی سے روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، کترا رہا ہے. تو 2 باتیں ہوتی ہیں قرآن چھوڑ دینے سے. ایک، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تنگ کا مطلب سب کچھ ہے لیکن وحشت ہے، ویرانی ہے گھر میں. اب ایک ویرانی کے ایک تذکرہ بتاتا ہوں میں. 5 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے، 3 بچے امریکہ میں، 2 بچے آسٹریلیا میں. بڈھا بڈھی ویران ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. پیسے تو بہت بھیج رہے ہیں، ایک 3 لاکھ 2 لاکھ روپے بھیج رہا مہینے کو. بڈھا بڈھی ویران، دواخانے کو جانا کوئی لے جانے والا نہیں ہے. کسی دور کے رشتہ دار کو بلا لے، لا کے لے جانا. بھائی خاندان میں یہی ہو رہا، دور کا کہ وہ احسان جتا کے میں لے گیا نہیں، اب 1 لاکھ روپے دو میرے کو. یہ ہو گیا ہے معیشتاً ضنکا، زندگی تنگ ہے. قرآن سے دوری. بچے، باپ، قرآن، ماں قرآن سے قریب رہتے تو یہ حالات نہیں ہوتی. کتنی دفعہ مسلمانوں میں کتنی معیوب بات ہے، وہ لاش کو ٹھنڈا رکھنے کا کیا بولتے ہیں اس کو، وہ مسجدوں میں آ گئے. انتہائی بیکار بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتقال ہوتے فوری دفناؤ. میں آ رہا ہوں، ذرا پلین کا ٹکٹ نہیں مل رہا، ذرا روکو میں آ رہا ہوں. مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں ہے. زندگی بھر دل کا پھوڑا بنا رہا، مرے بھی تو اس کو چین نہیں ہے. ٹھنڈے ریفریجریٹر میں لگا کے رکھ دیے. کیوں؟ کبھی پڑھی تم نے قرآن زندگی میں بچوں کے ساتھ پڑھی؟ نہیں پڑھی. حضرت گامی 2-3 منٹ میں ابھی قرآن پڑھنے کے فائدے جلدی بتایا تھا. آج کل جس چیز کی سب سے کمی ہے وہ اطمینان قلب ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اطمینان قلب
نہ وائٹ ہاؤس میں ہے، نہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہے، نہ 7 ریس کورس میں. کئی اطمینان قلب نہیں. اطمینان قلب ہے تو اس جھوپڑی میں ہے جہاں پہ قرآن پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. آج دنیا اس سے بے پرواہ ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اطمینان، سکون، سکینت نازل ہوتی ہے. کچھ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر. سکینت. دوسرا فائدہ یہ ہے، اس فائدے پہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. آج کل پورے کارپوریٹ دواخانے میاں بھائیوں پہ نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ مریض میاں بھائی ہیں، اور ہماری عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے. اوبیسٹی، ہر طرح کی بیماری عورتوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر شفا ہے، علاج ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا اور رحمت دو چیزیں ہیں اس قرآن میں مومنین کے لیے. مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے. ایک اور مقام پہ، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کا تذکرہ کر کے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. کہو یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. اس میں شفا ہے، پڑھو گے بیماریاں دور رہیں گی، ذہن سکون رہے گا. اب اگر آپ ایڈوانس قسم کے جو میڈیکل سائنسز کی طرف سے جو پیپرز آتے ہیں اس میں پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ دماغ کے اندر سے جو کیفیات باڈی کو منتقل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، اسی کو یہ قرآن مجید کنٹرول کر لیتا ہے. جتنی بیماریاں ہیں دماغ کے اندر سے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے باڈی کے اندر پھیل کر بیماریاں آتی ہیں. اور یہ ہارمونز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ کلام جو عرش سے آیا ہے، قرآن مجید. ایک صاحب، ہم بچپن میں تھے، بچپن کے کالج وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب ریگولر حج کو جایا کرتے تھے. آنے کے بعد اپنے رودات سناتے تھے. ہم بھی بڑے ہر سال جاتے وقت بھی دعا کی درخواست کرتے تھے، آنے کے بعد بھی بڑے شوق سے سنتے تھے. تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک صاحب پاکستان سے بھی ریگولر ہر رمضان کو آتے ہیں، ہر رمضان، ہر حج میں حج کے لیے آتے ہیں، رمضان نہیں، ہر حج میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان سے. اور ان کی عمر 120 سال، 120 ایئرس. بخار وخار کچھ ہوتا، اس لیے کہ حج کے موقع پہ طرح طرح کے وائرس. مول صاحب کو بھی بخار آ گیا تو ڈاکٹر آ کے بی پی چیک کرا، 120/80، ایگزیکٹلی 120/80. ڈاکٹر دنگ رہ گیا کہ 120 سال کی عمر، یہ بچوں کا سا، تو آپ کا بی پی ان امیجنیبل. ڈاکٹروں کو کیا معلوم، صبح شام اس مول صاحب کا تعلق قرآن مجید سے، اللہ کے ذکر سے. دماغ کو کنٹرول کرنے والا، ہارمونل سسٹم کو کنٹرول کرنے والا قرآن مجید جب صبح شام پڑھتے ہیں تو بی پی کہاں شوٹ اپ ہوگا. یہ دماغ کو ہم شیطان کے حوالے کر دیے، اس لیے بی پی چڑھ رہا ہے. بی پی دماغ اگر اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، اللہ کے کلام کے ہاتھ میں دے دیں، نہ بی پی، نہ پالپیٹیشن، نہ کوئی اور بیماری. تو حضرت گرامی بہت ساری باتیں تھیں. جماعت اسلامی کیا ہے یار، وہ لے کے آؤ جلدی. جماعت اسلامی کی جو مہم ہے یہ بڑی اہم ترین مہم ہے. تو ہم آج فیصلہ کریں کم سے کم قرآن سے تعلق پیدا کریں، تلاوت تو کریں. روز آدھا پارہ، ایک پارہ. ارے ہماری فائدے کی چیز ہے نا بھائی.
آپ کر کے دیکھیں تلاوت، ڈاکٹر دور رہے گا. اٹس مائی چیلنج. صحیح انداز میں، ابھی وہ پہلو نہیں آیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں شاید رکھوں گا. انتہائی اہم ترین بات ہے کہ وہ اکثر بولتے کہ ایٹ این ایپل کیپ دا ڈاکٹر اوے. روز ایک ایپل کھاؤ، ڈاکٹر دور رہتا، یہ انگریز بولتا. ہم بولیں گے ریڈ ون پارا یا ہاف پارا اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے. یہ اللہ اور رسول کا کلام ہے. تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایک ایپل کھاؤ ڈاکٹر دور رہتا. نہیں، قرآن مجید پڑھو ڈاکٹر دور رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، تھوڑے سے 1-2 منٹ میں جلدی آپ کو اعلانات بتاؤں گا کہ رجوع اللہ مہم جو چل رہی ہے، جس کی شروعات 14 تاریخ سے ہو رہی ہے. 17 تاریخ یعنی پیر کے دن ہماری مسجد میں ایک پروگرام ہو رہا ہے مغرب سے، اسی سلسلے میں، رجوع اللہ کے سلسلے میں. پیر کے دن، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار پیر، آپ ضرور اس میں شریک کریں. اس روز مغرب کے بعد بھی رہے گا، پھر عشاء کے بعد بھی رہے گا. 3 مقررین رہیں گے. آپ ضرور وقت نکالیں، اپنے خواتین کو لے کے آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں. کیا ہم اپنی عزت نہیں چاہتے یارو؟ کب تک یہ ذلت کی زندگی یارو؟ آؤ قرآن کے سائے میں عزت حاصل کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایک گینیکالوجیکل کیمپ ہے عورتوں کے لیے. کب؟ 21 اکتوبر شام 4 بجے سے 8 بجے تک. ڈاکٹر افروز فاطمہ ہیں MS گینیکالوجی، وہ آئیں گے. اپنے خواتین کو بولیے اگر گینیکالوجیکل جو پرابلمس ہیں، آج کل یہ گولیاں وہ گولیاں کھا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ہر عورت کو گینیکالوجیکل پرابلم ہے. ان نیچرل چیزیں کر رہے ہیں، گینیکالوجیکل پرابلم آ جا رہا ہے. اللہ رسول سے مقابلہ کر کے ان نیچرل چیزیں کر رہے ہیں. یہ گولیاں کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. تو آئیے یہ اپنی عورتوں سے بولیے کہ یہ اس 21 اکتوبر کو 4 بجے سے 8 بجے تک. نوجوانوں کی ایک کانفرنس ہے SIO کی، وہ بھی 22 اور 23 اکتوبر کو نمائش گراؤنڈ میں ہے. اپنے نوجوانوں کی اس کانفرنس میں ضرور بھیجیں.